صرف ایک تسبیح جو آپ کو مالا مال کر دے گی۔ ہم ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ جو پریشان ہیں گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن جیسے پیسہ آتا ہے ویسے ہی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیسے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، 3 اعمال اور 3 فائدے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے پر قابو پایا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی تو وہ اس کا عذر قبول کرے گا۔ 3 جگہوں پر جھوٹ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح میل جول دوستی و محبت کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اللہ کے گھروں سے دل لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر الہی کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ مسجد جانے کا ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف بھاگ کر نہ آئے بلکہ اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار طاری ہو۔ جتنی نماز پالو پڑھ لو، اور جو تمہارے پہنچنے سے پہلے گزر چکی ہے اسے پورا کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ایسی صورت جو گناہگار کو معاف کروائے بغیر نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک صورت ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورہ ملک۔ سبحان اللہ۔ ہم ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ جو پریشان ہیں گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن جیسے پیسہ آتا ہے ویسے ہی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیسے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ جو بھی عمل جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں، یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اس لیے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا پروردگار با حیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹا دے۔ وظیفہ کا طریقہ تو دوستو چلیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ کا کاروبار دوبارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کا کاروبار بڑا ہے تب بھی آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر کیسے برستی ہے۔
اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ رب العزت کے نام کی صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے رات کو پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، اس سے کم پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا غنیو، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، آپ نے اس نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ رات سونے سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ صبح شام اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ اگر پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ بھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خاص گناہوں کے خاص نقصانات۔ نمبر 1، بے حیائی کے اعمال و افعال سے طاعون میں اور ایسی نئی نئی بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ نمبر 2، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش میں کمی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط، تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے پر بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، گناہ کرنے سے دنیا کی رعب اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، گناہ کرنے سے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کیا تو وہ مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتے ہی رہتا ہے۔ نمبر 9، گناہ کرنے سے بسا اوقات طاعت کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، گناہ کرنے سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے، اس لیے اس حالت میں گناہ کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہیے، خواہ دل کے گناہوں، خواہ ہاتھ پاؤں کے، خواہ زبان کے، پھر خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں، خواہ بندوں کے ہوں، لیکن ہر توبہ کا طریقہ الگ ہے جس کو اہل علم حضرات سے معلوم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و رحمان ہے، کیسا ہی بڑا گناہ ہو توبہ کرنے سے انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔